حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بڑی پسماندہ تھی، بہت سارے جہالت والے کام ان کے اندر رائج تھے، جس طرح کہ ایک کام یہ تھا کہ وہ لوگ ننگے ہو کر بالکل بے پردہ ہو کر برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایسا نہیں فرماتے تھے، آپ پردے کے ساتھ یا تو کپڑے پہن کر نہاتے یا تہمند باندھ کر نہاتے، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایسی جگہ پر غسل فرماتے کہ جہاں پر لوگ نہیں ہوتے تھے اور بالکل کوئی آپ کو دیکھتا نہیں تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کبھی جو ہے وہ ننگے ہو کر نہیں نہائے، تو بنی اسرائیل نے آپ پر تہمتیں لگانا شروع کر دی اور آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کے جسم کے اندر معاذ اللہ برس کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو بھی اس کا بڑا دکھ ہوا کہ جب ان لوگوں نے ہر گلی محلے کے اندر، ہر کوچے کے اندر، ہر بازار کے اندر انہوں نے اس بات کا شورا کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے۔ تو جب یہ بات پھیل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے نبی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے، بنی اسرائیل کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی۔ وہ تدبیر کچھ اس طرح ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایک دفعہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں ایسی جگہ پر نہا رہے تھے کہ جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پڑتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام وہاں اکیلے نہا رہے تھے کہ آپ نے اپنے کپڑے مبارک جو پورے ہیں وہ اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور خود بالکل بے پردہ یعنی کپڑے اتار کر ایک چھپی ہوئی جگہ پر نہانا شروع کر دیا کہ جہاں پر کسی کی بھی نظر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام پر نہیں پڑتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نہانے لگے، جب نہا کر فارغ ہوئے، غسل فرما کے باہر تشریف لائے تو وہ پتھر دوڑنے لگ گیا، آپ کے کپڑے ساتھ لے کر دوڑنے لگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے اختیار اس کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے جا رہے ہیں ثوبی حجر، ثوبی حجر، کیا ہے؟ پتھر میرے کپڑے، یہ بار بار اسے کہے جا رہے ہیں، اور وہ پتھر آگے آگے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھگاتے جا رہے ہیں اور وہ پتھر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کپڑوں کی صدا دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پتھر آگے آگے دوڑتا چلا گیا، اور بنی اسرائیل کے اس جو شہر تھا اس کے ہر محلے، ہر گلی کوچے، ہر بازار سے وہ پتھر گزرا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے زیادہ حسین اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور سب لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو بنایا آج تک ایسا کوئی نہیں بنایا۔ جب تمام لوگ آپ کے معترف ہو گئے، سب نے آپ کو دیکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر رک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے کپڑے پکڑے اور جلدی سے پہن لیے۔ پھر اس پتھر کو اپنے آپ نے جھولے میں رکھ لیا، جو آپ کے پاس ایک مخصوص جھولا تھا کپڑے کا بنا ہوا یا چمڑے کا، اس کے اندر آپ نے اسے رکھ لیا، اور یہ ہمیشہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس رہا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے یا بری بات ان کے بارے میں کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اگر پتھروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بلوا دیتا ہے کہ میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ معصوم ہیں اور بالکل بے عیب پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پیدا فرمائے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بے عیب پیدا کیا، کسی کے جسم پر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو اس لیے کوئی عیب لگائے تو وہ بالکل گستاخی ہے اور سیدھا سیدھا کفر ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان طے کے اندر رکھا، اور اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو جب 40 سال رہنا پڑا اور انہیں پانی کی پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر اپنا عصا مارا، اسی پتھر پر اپنا عصا مارا، تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر چشمے کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے پہچان لیا کہ کس کا چشمہ کون سا ہے، اور سب نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔
تو یہ پتھر ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ پتھر سے پانی کا نکل آنا اور پھر پتھر کا دوڑ پڑنا، یہ عجیب بات ہے، عقل میں نہیں آتی۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو معجزات لے کر آتے ہیں یا معجزات دکھاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے معجزات عطا کرتا ہے کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات جو عقل میں نہ آ سکے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزات عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے پانی جاری کرنا، یہ تو آج بھی ہماری نظروں میں آتا ہے کہ پتھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نکالتا ہے۔ پتھروں کے اندر کئی تاثیرات رکھی گئی ہیں، تو اس لیے کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ آگ جلا سکتی ہے نہ انہیں سیاہ کر سکتی ہے، اسی طرح ان پر آگ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سیسہ کاٹ لیا جاتا ہے، تو اس لیے پتھروں کے اندر بہت ساری تاثیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو اس پر اعتراض کرنا بالکل نہیں بنتا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق